بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، دین اسلام کے اندر شراب اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر اس کے متعلق عذاب بیان کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شراب کی حرمت کو بیان کیا، اور اسی طرح محبوب علیہ الصلاۃ نے شراب کی حرمت کو بھی بیان کیا، اور اس کے اوپر جو عذاب ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کو بھی مختلف انداز میں بیان کیا۔ رب تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور تیروں سے فال نکالنا یہ سب ناپاکی ہے اور شیطان کے کام ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیہ کریمہ سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ شراب پینا یا بت پرستی کرنا اور اسی طرح جوا کھیلنا اور اسی کے ساتھ تیروں سے فال نکالنا یہ سب شیطانی عمل ہے، تو رب تعالیٰ نے ان سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ نے شراب کی حرمت کو بھی بیان کیا، اور شراب کے اوپر جو وبال ہے شرابی آدمی پر اس کو بھی بیان کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ شراب جو ہے یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، اور بعض احباب اس کو بڑی عمدہ چیز تصور کرتے ہیں جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اور بعض لوگ اس شراب کو پینے کے لیے متعدد طریقے استعمال کرتے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو دوا کی صورت کے اندر وہ پینے کا کہتے ہیں یا پیتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق محبوب علیہ الصلاۃ کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں کہ شراب کے اندر شفا نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ آپ کا یہ فرمان مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ سے آپ کے صحابی نے شراب کے متعلق سوال کیا، تو محبوب علیہ الصلاۃ نے منع فرما دیا۔ تو وہ صحابی جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، چونکہ وہ ابتدائی اسلام تھا، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اس کو دوا کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کو دوا میں استعمال کرتے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو دوا کے لیے استعمال کرتے ہو، یہ تو خود بیماری ہے۔ تو پتہ چلا کہ شراب کے اندر شفا نہیں، اور مختلف انداز کے اندر مختلف چیزوں کے اندر اس کو استعمال کرنا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم تو اس کو بطور دوا استعمال کرتے ہیں، تو محبوب علیہ الصلاۃ نے اس کا رد فرمایا اور بیان فرمایا کہ شراب کے اندر شفا نہیں، بلکہ شراب تو خود بیماری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں کہ شراب پینا، شراب ملانا، اس کو تیار کرنا یہ کتنا برا فعل ہے، اور اس پر کس طرح کا وبال محبوب علیہ الصلاۃ نے بیان فرمایا ہے۔ میرے سامنے جامع ترمذی کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 428 ہے۔ اس کے اوپر محبوب علیہ الصلاۃ کا یہ فرمان موجود ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں: ان انس بن مالک قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ نے شراب کے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ عاصرہ، جو اس شراب کو تیار کرتا ہے، یعنی شراب کو نچوڑتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس پر بھی محبوب علیہ الصلاۃ نے لعنت فرمائی۔ اور دوسرا وہ کون ہے؟ معتصرہ، جس کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ نے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ اور اسی طرح محبوب علیہ الصلاۃ نے تیسرا جو آدمی ہے جس پر لعنت فرمائی ہے
وہ کون ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وشاربہا، شراب پینے والا جو ہے اس پر بھی محبوب علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ اور چوتھا آدمی وحاملہا، جو اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے اس پر بھی محبوب علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ والمحمولۃ الیہ، اور جس کی طرف یہ شراب لے جائی جاتی ہے اس پر بھی محبوب علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ وساقیہا، اور ساقی جو ہے جو شراب پلاتا ہے محبوب علیہ السلام نے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ اور اسی طرح وباعیہا، جو اس شراب کو فروخت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اس پر بھی محبوب علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ اور اسی طرح وآکل ثمنہا، جو اس شراب کے پیسے استعمال کرتا ہے ان کو کھاتا ہے، محبوب علیہ السلام نے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ والمشتری لہا، اور اسی طرح محبوب علیہ السلام نے اس آدمی پر لعنت فرمائی جو اس کو خریدتا ہے، اور اس پر بھی لعنت فرمائی والمشترات لہو، جس کے لیے خریدا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شراب کا پینا، اس کا تیار کرنا، اس کے اندر کسی قسم کی معاونت کرنا، مدد کرنا کسی انداز میں بھی ہو، محبوب علیہ السلام نے اس کو صرف ناپسند نہیں کیا بلکہ ان احباب پر لعنت فرمائی۔ تو احباب غور کیجئے، محبوب علیہ السلام کی محبت، آپ کے دین پر عمل کرنا ہی نجات ہے۔ اگر وہ آدمی جس پر محبوب علیہ السلام ہی ناراض ہوں بلکہ لعنت فرما رہے ہوں تو دنیا اور آخرت کے اندر اس کا انجام کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ کے فرمان جو ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نجس چیز سے، اس شراب نوشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔